ہمارا خام مال اور مدارس کی تیار مصنوعات۔ خام مال: ایسے بچے جو کہ اسکول کی پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے یا پھر وہ بگڑے ہوئے ہوں تو ان کا علاج ہوتا ہے کہ انہیں کسی ورکشاپ میں، ہوٹل میں یا پھر کسی مدرسے میں بھیج دیا جائے، جہاں وہ مہینے کے کچھ پیسے لائیں گے یا حفظ وغیرہ کر کے اپنے والدین کی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ ان بچوں کی اکثریت ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے جو کہ بچوں کی کثرت اور 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہوتے ہیں، اور ایسے بچے کم ہوتے ہیں جو کہ خالصتاً دینی تعلیم ہی کی غرض سے آتے ہیں۔ میں 2017 میں فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں ایک CCTV کیمروں کی تنصیب سے منسلک رہا۔ اس وقت ملک میں دہشت گردی کے سبب ہر جگہ کیمروں کا سرکاری حکم دیا گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں کئی مدارس میں گیا جن میں ہر مسلک اور بچیوں کے مدرسے شامل تھے۔ جڑاوالا سے تاندرے والا روڈ پر ایک دور کی پسماندہ گاؤں میں ایک مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر تقریباً 50 کے قریب بچے ہوں گے، کچھ مقامی اور کچھ دور سے آئے ہوئے۔ وہاں ان کے لیے بنیادی ضروریات کا فقدان تھا۔ حسب روایت مدرسہ زیر تعمیر تھا۔ اچھی وسیع بلڈنگ تیار ہو رہی تھی جس کے باعث وہ پرانی بلڈنگ میں مقیم تھے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ گندم اور چاول جو وہاں امدادی سامان کے طور پر آیا ہوا تھا وہ دیکھا تو کمرے میں ایسے ہی کھلی بوریاں ڈالی گئی تھی، گندم جن میں چوہے آوارہ بلیاں منڈلاتی اور افواہجت کرتی پھرتی تھی۔ عصر کے وقت بچوں اور استاد صاحب نے مل کر پتلی سی دال اور نئے چاولوں میں زیادہ پانی ڈال کر جو حال بنتا ہے وہی بنایا، پھر پراتوں میں ڈال کر بچوں کو کھلایا۔ ہمیں بھی کھانا پڑا مجبوراً۔ انگریزوں نے جب ہندوستان میں مقامی لوگوں کو سرکاری عہدوں سے نوازنا شروع کیا تو انہوں نے اس کے یہاں کے راجاؤں اور وڈیروں کو یا پھر ان کے اولادوں کو چنا تاکہ وہ ایسی کسی زیب و زینت اور لالچ کا شکار نہ ہوں جو کہ انہوں نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان عہدے داروں کو خریدنا مشکل ہو گیا جو کہ انگریزوں کے ساتھ وفادار ہو گئے۔ انہیں زن زر سے انہوں نے اپنا وفادار بنا لیا۔ زیادہ تر مدارس صدقات و خیرات وغیرہ پر ہی چلتے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت، کپڑے، خوراک، علاج، معالجہ سب کچھ مدرسہ انتظامیہ ہی دیکھتی ہیں۔ انہیں صدقات و عطیات سے، جن کے لیے مدارس میں منسلک مساجد میں ہر جمعہ کو نماز کے بعد 2 بچے کو چادر لے کر نمازیوں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں، یا پھر الگ سے جمعہ اور اتوار کو اپیل کی جاتی ہے جسے مقامی زبان میں گراہی کہتے ہیں۔ اور اس سب فعل کو انجام دیتے وقت ان بچوں کی ذہنی کیفیت کیسی ہوتی ہوگی جو مخیر حضرات کی نظروں سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں، اور یہی ذہنی کیفیت بہت سے ذہنی مسائل کا شکار کرتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں، جن کا نتیجہ ہمیں پھر مدارس سے تیار شدہ مصنوعات کی صورت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مدارس کی تیار شدہ مصنوعات: میری معلومات کے مطابق صرف 3 دینی مدارس کی چین ہی اپنے طلباء و طالبات کو دینی تعلیم کے ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ کی تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں، اور ایک چین تو اپنے طلباء کو بزنس وغیرہ شروع کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں، جن میں بالترتیب دعوت اسلامی، الہدیٰ انٹرنیشنل اور منہاج القرآن انٹرنیشنل۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے جتنے بھی نامور اسکالرز ہیں سب سائیڈز بزنس کرتے ہیں تاکہ وہ دین جو کاروبار بنانے کے بجائے اپنے معاشی استحکام کے لیے کاروبار ہی کریں، اور یہ بہتر چیز ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر لگی رہے گی تو پھر آپ دین کے لیے کیا کر سکیں گے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں اور دور دراز کے علاقوں میں ایسے افراد بھی جمعہ جیسے اہم دن کو خطبات دیتے ہیں اور ان کے علم کی سطح یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک بغیر جلد کے کوئی بسیدہ سی کتاب پکڑی ہوتی ہے جس پر چنیدہ موضوعات پر خطبات موجود ہوتے ہیں۔ وہ ساری زندگی وہی رٹے طوطے کی طرح پڑھ کر سناتے رہتے ہیں اور مسجد کے خزانچی سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ نماز میں ذرا سا امام لیٹ ہو جائے تو مسجد انتظامیہ اسے فارغ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور تنخواہ کے نام پر جو 9-10 ہزار روپے اسے ملتا ہے اس کی جو آج کے اس دور میں وقت ہے وہ سب پر عیاں ہے۔
इसलिए तमाम मदारस से गुजारिश है कि अपने तलबा को दीनी तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बनाएं। और अगर कहते हैं कि इतने वसाइल नहीं होते तो वसाइल तो उनका हल तलाश किया जा सकता है, लेकिन जब इरादा करें तब। ज़हन साजी, जो बातें मदारस में उस्ताज़ा ने रटवा दी जाती हैं उनके आगे सब अंधेर होता है। इन्हें वही मसल की लिटरेचर से पूर्व कुतब तक ही महदूद रखा जाता है और इस काबिल ही नहीं किया जाता कि वो गैर जानबदार होकर तहकीक कर सकें, और वो सारी ज़िंदगी कुएं के मेंढक की तरह मसलक परस्ती में ही गुजार देते हैं, इस ज़ौम में मुतला कि हम ही हक पर हैं, हम ही जन्नत के हकदार हैं और बाकी हर शख्स गुमराह और बदअकीदा है। और यही हाल सब मसालक के फारगुल तहसील अफराद का है। कोई आटे में नमक के बराबर होंगे जो कि इससे निकल चुके होंगे, लेकिन अक्सरियत ऐसे ही लोगों पर मुश्तमिल है। और जब ये लोग मदारस से निकलकर मसाजिद के मिंबरों पर पहुंचते हैं तो यही जहर कातिल नासमझ अवाम के जहनों में डालते हैं। अवाम को तो इतना शऊर नहीं दिया जाता कि वो उठ कर सवाल ही कर सकें कि जो आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, या इस बात का ये मतलब नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। जब नौजवान नस्ल को तहकीक से रोका तकलीद पर लगाया जाता है तो फिर वो अपना ज़हन इस्तेमाल करने की बजाय सुनी सुनाई बातों और लकीर के फ़कीर बनकर ही रह जाते हैं। सिर्फ अपने मसलक को ही हक़ समझते हैं, जहाँ खड़े होते हैं सबको इसी ज़ाविया नज़र से ख़ुद को नज़र आने वाले मंजर को ही सच्चा साबित करने पर सारी उम्र गुजार देते हैं। आखिर में फिर वही गुजारिश की जाती है आपसे कि कोई भी बात हुर्फ़ आखिर नहीं होती है। अगर आप किसी तहरीर में इख्तलाफ राय पाते हैं तो आपको मुकम्मल हक़ हासिल है कि इस पर अपनी राय दें, लेकिन किसी भी पर भी अपनी राय मुसल्लत ना करें। शुक्रिया।